پہ بھی ہنسی آتی ہے۔ اچھا جس نے کلمہ پڑھا وہ مشرک تو نہیں ہو سکتا، تو منافق کیسے ہو جائے گا پھر؟ اور منافق ہوتا ہی کلمہ گو ہے، دوسرا تو کافر ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اسلام نے جس کو منافق قرار دیا ہے وہ مومن ہوتا ہے، مومن سے مراد کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، کافر کو کہیں منافق نہیں کہا گیا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ آستین کا سانپ جسے کہتے ہیں۔ اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ مشرک بھی کلمہ گو ہوں گے۔ کلمہ گو کسی کو شرک سے گریبان سے پکڑ کے واپس کلمہ نہیں روکتا، اس کو اختیار دیتا ہے کہ صراطً مستقیمہ ہے اور صراطً جحیمہ ہے، یا تو جہنم کا راستہ ہے یا جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر اس کے لیے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم بولا کرو۔ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط جحیم سے بچا کر صراط مستقیم پہ لے آ۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ کون مانگ رہا ہے یہ؟ کبھی یہ بھی فلسفہ دیکھا کرو شریعت کا۔ سیدھا راستہ یہ یہودی نہیں مانگ رہا ہے، عیسائی نہیں مانگ رہا ہے، کیونکہ فاتحہ کون پڑھتا ہے؟ جو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کون پڑھے گا؟ جو کلمہ گو مسلمان ہوگا۔ نماز میں سورہ فاتحہ کون پڑھتا ہے؟ جو مسلمان ہوگا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر۔ اگر کلمہ پڑھ کے کوئی شرک کرتا ہی نہیں ہے تو وہ تو کنفرم جنتی ہے۔ وہ جیسے ایک نے وہ نظم بھی بنا رکھی ہے کنفرم جنتی ہے۔ تو جب کلمہ پڑھ کے کنفرم جنتی پڑھنا ہے، بن چکا ہے، سٹیمپ لگ گئی ہے، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کس لیے اتارا ہے؟ اور اگر یہ اہدنا الصراط المستقیم دوسروں کے لیے ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کن کے لیے ہے؟ وہ تو ادھر ڈالے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو تو کفار کی طرف نسبت کی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم مسلمان نے پڑھنا ہے، اور مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھ کے بھی شبہ ہے کہ یہ گناہ گار بھی ہے، شرک بھی کرے گا، بدعت بھی کرے گا، منافقت بھی کرے گا۔ اس لیے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے یہ جو خوش فہمی ہے نا ہمیں، بس ہم مسلمان ہیں، بس اس سے آگے ہم بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لفظ مسلمان بچت کا راستہ نہیں ہے، عمل بچت کا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ کیا کہا؟ اللہ نے تمہارے مال اور شکلیں نہیں دیکھ کے فیصلہ کرنا، تمہارے دل اور اعمال دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ الذین